السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ما کان علی النبی من حرج سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج، فیما، اس میں جو فرض اللہ لہ، مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، سنت اللہ، اللہ کا دستور، فی الذین، وہ جو خلو من قبل، گزرے پہلے اس میں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ کا حکم مقرر کیا ہوا اندازہ سے، الذین یبلغون، وہ جو پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے اللہ کے سوا، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہیں حساب لینے والے۔ عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے میں کیا مذائقہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا وہ پورا کرنا ہے اور ہو کے رہے گا۔ اس میں منافقین کی باتوں یا مشرکین کی باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بھی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اللہ کا حکم حکمت اور مصلحت پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے آپ اندیشہ نہ کریں۔ اس کے بعد مزید تسلی کے طور پہ فرمایا کہ وکفی باللہ حسیبا، یعنی اللہ تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہیں، اس کے سوا کسی اور کی باز پرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آیات میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا تھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ضرورت اور مصلحت کی خاطر کرایا تھا جو خاطر خواہ اس تدبیر سے پوری ہو سکتی تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا موجود نہ ہونے کا جو یہاں وضاحت فرمائی گئی ہے، معترضین کا دراصل اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے۔ گزشتہ سبق میں، یہ گزشتہ آیات میں جو آپ کے سامنے بات آ گئی، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد ہی نہیں، یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا ہی کب کہ جو اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ اس بات پہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا موجود ہی نہیں ہے۔ اگر یہ وسوسہ ہو کہ نکاح ناجائز تو نہیں، لیکن اگر نہ ہوتا تو بہتر تھا کہ اعتراض کا موقع ہی نہ ہوتا،
تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ولاکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کیا ہے اس کے بارے میں تمام جہالت کے تعصبات اور خیالات باطلہ کا خاتمہ کر دیا جائے، اور ایک حلال چیز کی ملت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی اور نہ رہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا وخاتم النبیین، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار، کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے، آپ سب نبیوں کے ختم پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مہر نبوت کی لگ چکی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر قانون اور معاشرہ کی کوئی اصلاح آپ کے زمانے میں نافذ ہو جانے سے رہ جائے تو بعد میں تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو یہ کسر پوری کر دے، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ وہ اس میں رسم جاہلیت کا خاتمہ خود ہی کریں۔ اس کے بعد مزید اس بات پر زور دیا کہ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرانا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ ہونے میں کیا خرابی تھی۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا جس خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے اس پر کسی اعتراض کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہیں، ہر چیز کی مصلحت سے پوری طرح واقف ہیں، اس لیے یہ مصلحت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کی، غرض ہے کہ معترضین کے اعتراضات بالکل لغو ہیں، اور یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایک نص ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور مضبوطی کے ساتھ اللہ ہمیں اس دین پہ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔